کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے میں ذوق تماشا بھول گیا۔ پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر ایک ابر کرم نے گھیر لیا، کیا مانگا تھا کیا بھول گیا۔ جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا، اظہار حقیقت کی دھن میں اظہار تمنا بھول گیا۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کن ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ آج آپ کے سامنے خانہ کعبہ کی تاریخ کو بیان کیا جائے گا کہ بیت اللہ شریف کو کتنی مرتبہ بنایا گیا۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت حق بات کہہ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے امر کن سے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 2000 سال پہلے فرشتوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ پھر محدثین و مؤرخین کے مشہور قول کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے 5 پہاڑوں کے پتھروں یعنی لبنان، طور سینا، طور زیتہ، جودی حرا، ان تمام پتھروں سے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا۔ پھر طوفان نوح کے وقت اس کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد حضرت شیش علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جب کہ آپ کی عمر 100 سال اور آپ کے صاحبزادے کی عمر 30 سال تھی، 9 گز اونچی، 30 گز لمبی اور 23 گز چوڑی عمارت کی شکل میں بغیر چھت کے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا۔ اس کے اندر ایک کنواں بنایا گیا جس میں بیت اللہ شریف پر نثار ہونے والی نظر و نیاز ڈالی جاتی تھی۔ پھر قوم عمالقہ نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ پھر قبیلہ جرہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ پھر قصی جو 5ویں پشت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کہلاتے ہیں، انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ پھر قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے زمانے میں جب آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی اور ایک روایت کے مطابق نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک 35 سال تھی، بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا۔ اس میں حجر اسود کو اپنی جگہ رکھنے میں قریش میں ایسا جھگڑا اور نزاع پیدا ہو گیا کہ ہر طرف سے تلواریں نکل پڑیں۔ قریش آپس میں ایک دوسرے کے قتل کے در پر ہو گئے۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت ہمارے حصے میں آئے۔ بحث و مباحثہ اور تکرار کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ آج جو سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوگا، ہم سب اس کے فیصلے پر راضی ہو جائیں گے۔ اس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ اس دن سب سے پہلے حرم شریف کے اندر آنے والے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ جب سب نے آپ کو دیکھا تو کہا ھذا امین وھذا صادق رضینا بقولہ، یہ سچے ہیں، امانت دار ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔
آپ نے ایسی حکمت سے فیصلہ کیا کہ سب خوش ہو گئے۔ چنانچہ آپ نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اس میں رکھا، پھر ہر قبیلے کے سرداروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ چادر کے ایک ایک کونے کو پکڑ لو۔ پھر آپ نے سب کی طرف سے وکیل بن کر ان کی وکالت کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کیا۔ اس طرح قریش کا جھگڑا خوشی میں تبدیل ہو گیا۔ اس تعمیر میں خالص حلال پیسہ استعمال کیا گیا، جس کی وجہ سے کعبہ شریف کا کچھ حصہ باہر رہ گیا۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد 6 ہجری میں یزید کی فوجوں نے بیت اللہ پر حملہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مکہ میں چڑھائی کی اور منجنیق سے آگے برسائی گئی، جس سے کعبے کے پردے جل گئے، دیواروں کو کافی نقصان ہوا۔ پھر یزید کا انتقال ہو گیا، اس کی فوجیں مکہ چھوڑ کر بھاگ گئیں، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمادی الاخری 64 ہجری میں عصر نو بیت اللہ کی تعمیر کو شروع کیا اور ماہ رجب 65 ہجری کے اندر اس کی تعمیر کا اختتام ہوا، یہ مکمل ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے جب بیت اللہ کی تعمیر کو مکمل کر لیا تو خوشی میں ایک بہت بڑی دعوت کی، جس میں 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا۔ یہاں پر ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے جو مینڈھا آیا تھا، اس کے سینگ تبرکن برکت کے طور پر خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ جب یزید کی فوجوں نے حملہ کیا تو وہ جل کر خاکستر ہو گئے۔ اس کے بعد 73 ہجری میں عبد الملک بن مروان کے زمانہ خلافت میں قدیم طرز کے مطابق بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا، یعنی مشرقی دروازے کو اونچا رکھا گیا کہ ہر شخص اس میں داخل نہ ہو سکے، اور اس دروازے کو خاص کر دیا گیا، اس کے بالمقابل دروازے کو بند کر دیا گیا۔ پھر ہارون رشید علیہ الرحمہ کا زمانہ آیا، انہوں نے اس میں تعمیر کرنا چاہی، لیکن اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کو انہوں نے یہ کہہ کر اس تعمیر کو رکوا دیا کہ یہ بادشاہوں کا کھیل بنتا جا رہا ہے۔ ہر بادشاہ آتا ہے، اپنے مزاج کے مطابق بناتا ہے اور چلا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے، وہ اپنے مزاج کے مطابق بناتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی تعمیر ایک مذاق بن جائے اور اس کی خصوصیت ختم ہو جائے، اس لیے جیسا ہے ویسا ہی اس کو رہنے دے دیا جائے۔ حضرت امام مالک کی فرمائش پر ہارون رشید نے اس کی تعمیر کو روک دیا۔ پھر 1021 ہجری میں سلطان احمد ترکی کا زمانہ آیا، انہوں نے بیت اللہ شریف کی چھت بدلوائی، اس کو تبدیل کیا، دیواروں میں جہاں جہاں بوسیدگی تھی اس کی مرمت کرائی، میزاب رحمت کو درست کیا۔ پھر اس کے بعد 1039 ہجری میں سلطان مراد کا زمانہ آیا تو انہوں نے بیت اللہ کے منہدم اور بوسیدہ حصوں کو صحیح طور پر درست کیا، خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو امر کن سے بنایا، دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے فرشتوں نے بیت اللہ کو بنایا، تیسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے
بیت اللہ کو بنایا، چوتھی مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا، حضرت شیش علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا، پانچویں مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 سال کی عمر میں بیت اللہ کو بنایا۔ اس کے بعد پھر ساتویں مرتبہ قبیلہ جرہم نے بیت اللہ کو بنایا، ساتویں مرتبہ چھٹی مرتبہ قوم عمالقہ نے بیت اللہ کو بنایا، ساتویں مرتبہ قبیلہ جرہم نے جو حضرت نوح کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے بیت اللہ کو بنایا، پھر قصی جو نبی کے دادا محترم کہلاتے ہیں پانچویں پشت کے اندر انہوں نے بیت اللہ کو بنایا، پھر نویں مرتبہ نبی کی جوانی کے زمانے میں قریش مکہ نے بیت اللہ کو بنایا۔ اس کے بعد پھر آگے چلتے ہوئے اسی طرح بیت اللہ کو 10ویں مرتبہ 64 ہجری کے اندر بیت اللہ کو بنایا گیا۔ پھر یزید کی فوجوں نے حملہ کیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے 65ویں ہجری کے اندر اس کو دوسری مرتبہ بنایا۔ اس کے بعد 11ویں مرتبہ 73 ہجری کے اندر عبد الملک بن مروان نے بیت اللہ کو بنایا۔ اس کے بعد پھر 12ویں مرتبہ 1000 ہجری کے اندر سلطان محمود نے اس کی مرمت کرائی، اور اخیر میں 1039 ہجری کے اندر سلطان مراد نے اس کے بوسیدہ حصوں کو درست کیا۔ اس طرح مختلف زمانے میں مختلف طریقوں سے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا گیا، جس سے بیت اللہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ آخر اللہ کا گھر ہے، اسی کے ساتھ ساتھ بیت اللہ کی عظمت کو سمجھتے ہوئے اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ تاجدار مدینہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی کہلاتے ہیں۔ آپ کی برکت سے اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں ہم کو عطا فرمائی۔ سب سے پہلے پانی کے اوپر زمین کو بچھانے کی ابتدا جہاں سے ہوئی وہ بیت اللہ شریف ہے۔ سب سے پہلے دنیا میں اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے جو گھر بنایا گیا وہ بیت اللہ شریف ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی توحید کی نشر و اشاعت کا جو مرکز دنیا کے اندر بنا وہ بیت اللہ شریف ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا پیغام جس گھر سے پوری دنیا کے اندر پھیلا ہے وہ بیت اللہ شریف ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے زمین کے جس حصے کو عظمت کی نگاہوں سے دیکھا وہ بیت اللہ شریف ہے۔ قرآن نے جس کو بکا کہا وہ بیت اللہ شریف ہے۔ قرآن نے جس کو برکت والا گھر کہا وہ بیت اللہ شریف ہے۔ قرآن نے جس کو محترم کہا وہ بیت اللہ شریف ہے۔ قرآن نے جس کی عبرت کی نشانیاں بتائیں، قرآن نے جس میں عبرت والی نشانیاں بتائیں وہ بیت اللہ شریف ہے۔ جس میں داخل ہونے والا گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے وہ بیت اللہ شریف ہے۔ جہاں جانے والا دنیاوی اعتبار سے بھی مامون ہو جاتا ہے وہ بیت اللہ شریف ہے۔ جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے وہ بیت اللہ شریف ہے۔ جہاں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکیوں کے برابر ملتا ہے وہ بیت اللہ شریف ہے۔ جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ بیت اللہ شریف ہے۔ جو ہمارا قبلہ ہے وہ بیت اللہ شریف ہے۔ جو ہمارا مرجع ہے وہ بیت اللہ شریف ہے۔ جو ہمارا مأویٰ ہے وہ بیت اللہ شریف ہے۔ جہاں ایک پیسہ خرچ کرنے کا ثواب 1,00,000 پیسوں کے خرچ کرنے کے برابر ملتا ہے وہ بیت اللہ شریف ہے۔ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود جس کے حج و زیارت کو اللہ نے فرض فرمایا ہے وہ بیت اللہ شریف ہے۔ دنیا کا ہر مسلمان جہاں جانے کی آرزو رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے وہ بیت اللہ شریف ہے۔
جس کا عظمت کی نگاہوں سے دیکھنا باعث ثواب ہے، وہ بیت اللہ شریف ہے۔ لا اقسم بہذا البلد کہہ کر اللہ نے جس کی قسم کھائی وہ مکہ المکرمہ اور اس میں تعمیر ہونے والا بیت اللہ شریف ہے۔ ہجرت کے موقع پر پیغمبر علیہ السلام نے جس کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا وہ بیت اللہ شریف ہے۔ جس کی تعمیر میں نبی کریم علیہ السلام نے مزدوری کی ہو وہ بیت اللہ شریف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سے بے پناہ عقیدت و محبت تھی وہ بیت اللہ شریف ہے۔ اسی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہجرت کے موقع پر تاجدار مدینہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، اے بیت اللہ مجھے تیرے اندر بے پناہ محبت نظر آتی ہے، مجھے تجھ سے محبت ہے، تجھ سے پیار ہے، تجھ سے عقیدت ہے، میرا دل نہیں چاہتا تجھے چھوڑ کر چلا جاؤں، لیکن میری قوم مجھے یہاں رہنے نہیں دیتی۔ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے آپ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جس کو عظمت کی نگاہوں سے دیکھا وہ بیت اللہ شریف ہے۔ جو دنیا کے اندر اللہ کا گھر ہے وہ بیت اللہ شریف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت والجلال روزانہ 120 رحمتیں بیت اللہ شریف میں نازل فرماتے ہیں۔ 60 طواف کرنے والوں پر، 40 وہاں نماز پڑھنے والوں پر اور 20 بیت اللہ کو دیکھنے والوں پر۔ خوش قسمت ہیں وہ حضرات جن کو اللہ نے اپنے لطف و کرم سے اس گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس لیے اگر اللہ کسی کو توفیق دے تو اس موقع کو غنیمت سمجھا جائے، ایسا نہ ہو کہ ہماری طرف سے کوئی بے ادبی ہو جائے پھر اس کا نقصان اٹھانا پڑے، کیونکہ جس طرح یہاں پر نیکیوں کا ثواب بہت زیادہ ہے اس طرح گناہوں کا وبال بھی بہت سخت ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ مکہ سے باہر کی 100 لغزشیں مکہ کی ایک لغزش سے بہتر ہے۔ یعنی انسان بیت اللہ کے اندر ایک غلطی کرے اور بیت اللہ سے باہر 100 غلطی کرے تو وہ ایک غلطی بھاری پڑ جائے گی ان 100 غلطیوں پر۔ یہ اللہ کی طرف سے عظیم الشان نعمت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے قریب حبشہ کی طرف سے ایک بہت بڑا لشکر چلے گا جس کا اگلا حصہ حجر اسود کے پاس ہوگا اور پچھلا حصہ جدہ میں ہوگا۔ اتنا بڑا لشکر بیت اللہ پر چڑھائی کرے گا اور اس کو منہدم کر دے گا۔ خانہ کعبہ عظیم الشان جگہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، کہیں فرمایا فی آیات بینات۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بیت اللہ شریف کی زیارت کی توفیق عطا فرمائیں، وہاں کی حاضری کی توفیق عطا فرمائیں۔ کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔